اور اس سلسلے کی ایک بہت طاقتور چیز جو ہر ایک کے لیے بغیر کہیں جائے اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کو استعمال کرنا سب کے لیے آسان ہے، اور وہ ہے ایک رسالہ جس کو ہم منزل کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کو طبع کرایا تھا، اور آج بھی ہر جگہ منزل مرتبہ حضرت مولانا محمد طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر جگہ ہر کتب خانے میں دستیاب ہے، اور نیٹ وغیرہ پر بھی اس کی PDF فائلیں موجود ہیں۔ یہ چند صفحات پر مشتمل ایک مختصر سا رسالہ ہے جس کو پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور یہ قرآنی آیات کا مجموعہ ہے۔ اولاً تو قرآن کی ہر آیت کے اندر وہ طاقت ہے کہ پوری دنیا کے عاملوں کے تعویذوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور قرآن کی ایک آیت کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا پاک کی قسم یہ جھک جائے گا۔ پوری دنیا کے عاملوں کے عمل میں، ان کے علاج میں، ان کی تعویذ میں وہ طاقت نہیں ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہے۔ تو اس منزل کے اندر قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور اکثر آیتیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پڑھنے کے لیے امت کو بتائی ہے۔ لہذا یہ بہت مبارک مجموعہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآنی آیات کے اندر جو تاثیر رکھی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کمی جو ہے وہ ہمارے یقین کی ہے، کمی جو ہے وہ ہمارے ایمان کی ہے، کمی جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی ہے۔ آج ہمیں عاملوں کے تعویذوں پر یقین ہے، مگر قرآن کی ان آیتوں پر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا ہے، آیات شفا قرار دیا ہے، ہمیں ان پر یقین نہیں ہے، ہم ان کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا اگر ہم منزل کا اہتمام کریں تو بڑی سے بڑی تکلیف و پریشانی اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو دور کر دیں گے، اور کسی بھی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ پورے یقین کے ساتھ اور ایمانی قوت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک تبلیغی ساتھی تھے، ان کا روزانہ منزل پڑھنے کا معمول تھا۔ 9-10 بجے وہ مسجد میں جا کے اپنے معمولات پورے کرتے تھے، اس میں منزل بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ منزل پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلے تو محلے میں ایک جادوگر جادو دکھا رہا تھا، اور چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی تماشا بینوں میں جا کے شامل ہو گئے اور اس کا جادو دیکھنے لگے۔ جب یہ وہاں جا کے کھڑے ہوئے تو وہ جو جادو دکھا رہا تھا اس کا جادو رک گیا۔ اس نے پھر جادو کیا شروع کیا، وہ پھر بند ہو گیا، پھر اس نے جادو کیا، وہ پھر بند ہو گیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہاں اس بھیڑ میں کوئی میرے جادو کو توڑ رہا ہے، اور پھر اس نے دھمکی دی کہ میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ یہاں سے چلا جائے، میرے کام کو خراب نہ کرے۔ یہ خالی ذہن تھے، کھڑے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں ایسا عمل کر رہا ہوں، جو بھی میرے اس جادو کو توڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کو خون کی الٹی ہوگی۔ پھر اس نے وہ عمل شروع کیا، تو انہوں نے جو یہ ساتھی منزل پڑھ کر مسجد سے آئے تھے، انہوں نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا، تو یہ فوراً سمجھ گئے کہ اوہو، میں جو منزل پڑھ کے آیا ہوں یہ اس منزل کی تاثیر ہے کہ اس کا جادو کام نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلے، دوبارہ مسجد آئے، کلی کی، وضو کیا، اور ایک مرتبہ منزل اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا اور اپنے گھر چلے گئے۔
تو اس منزل میں اور ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا طاقت رکھی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک مرتبہ منزل تو چاہے گھر میں کوئی ایسی تکلیف پریشانی ہو یا نہ ہو، ہم جس طرح اوراد کے اور اذکار کے معمول بناتے ہیں، اپنے معمول میں اس منزل کو شامل کر لیں۔ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ گھر کی ہر خاتون منزل ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ منزل ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اگر کوئی خارجی اثر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، خارجی اثر اگر نہیں ہے تو آئندہ کے لیے تحفظ ہو جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو جو بیماریاں ہیں ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں میں بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک لمبا عرصہ تو یوں ہی انسان کنفیوز رہتا ہے کہ یہ جو پریشانی ہے یہ بیماری ہے یا خارجی اثر ہے، تو آپ اس چکر میں پڑیے ہی نہیں، آپ منزل کا اہتمام کیجئے۔ خارجی اثر ہوگا تو بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر بیماری ہے کوئی جسمانی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور جن کو تکلیف زیادہ ہو، پریشانی ہو، تو وہ دن میں 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ صبح فجر سے لے کے زوال تک کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور شام کو مغرب سے لے کے سونے تک کسی وقت پڑھ لیں۔ اور بعض حضرات نے تجربے سے یہ بتایا کہ اگر منزل پڑھنے کے بعد 2-4 کام مزید کر لیے جائیں تو اس سے اس کی تاثیر اور اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب چنانچہ کوئی بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو وہ منزل پڑھنے کے بعد چند کام اور کر لے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ منزل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہ دم کرے اور پھر اپنے جسم پہ اس ہاتھ کو پھیر لے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ ایک بوتل میں، صاف بوتل میں پانی بھر لے، اس پانی پہ دم کرے۔ دم کرنا کیا ہے؟ دم کیسے کرنا ہے؟ دم میں نہ تو تھوکنا ہے اور نہ صرف ہوا مارنی ہے، بلکہ اس طرح دم کرنا ہے کہ لعاب کے ذرات اور لعاب کی پھوار وہ آپ کے ہاتھ تک یا پانی تک پہنچے۔ یہ ہے دم کرنے کا صحیح طریقہ۔ لعاب کے ذرات جو ہیں وہ جسم تک یا پانی تک، جس چیز پہ بھی آپ دم کر رہے ہیں اس تک پہنچنے چاہیے۔ اب جب آپ نے اس پانی پر دم کر لیا تو اب اس پانی کو آپ پینے میں بھی استعمال کریں، گھر کے تمام افراد استعمال کریں، بچوں کو استعمال کرائیں، جو بیمار ہیں وہ بھی کریں، جو بیمار نہیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، خیر و برکت سے خالی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب اگر کوئی زیادہ پریشانی ہے کسی کو تو وہ غسل میں اس پانی کا استعمال کرے۔ بالٹی میں پانی لے کر چند قطرے اس دم کیے ہوئے پانی کے اس میں ملا لے اور پھر اس پانی سے غسل کرے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ پانی ایسی جگہ غسل کرے کہ وہ پانی نجاست کی جگہ نہ جائے۔ اور اگر پریشانی بہت زیادہ ہے خارجی اثرات کی تو ایک کام اور ہے، وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے جس کمرے میں وہ مریض ہے، وہ متاثر شخص ہے، وہ سونے سے پہلے اس پانی کا چھڑکاؤ کمرے کے چاروں کونوں پہ کر لے۔ تو انشاءاللہ جب ان طریقوں کو بھی اختیار کیا جائے گا، ان میں اکثر طریقے ایسے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، احادیث میں اور آثار میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب واستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله